أراهم تطهيرا اللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات. قرآن کریم کی ان پاکیزہ فقروں کے ذیل میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو معروضات رکھے ہیں وہ اس منزل تک پہنچے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو سب کو جائزہ اپنا لینا چاہیے کہ ہم نے فرش اعضاء سے کیا حاصل کیا اور ہمارے اندر کون سی تبدیلی پیدا ہوئی، اچھائیوں اور خوبیوں کی جانب ہم کتنا متوجہ ہوئے اور اپنے ایمان، عمل اور اخلاق میں کتنی جلا اور اچھائی پیدا کی۔ یقیناً اگر بندہ خدا واقعی اپنے خدا اور اپنے رسول اور ائمہ معصومین کو اپنا سرپرست، اپنا حاکم مان لیتا ہے، اپنا ولی قرار دیتا ہے، تو یہ اس انسان کے لیے کامیابی کے راستے پر چلنے کی ذمہ داری ہے اور اس راستے پر چل کے آدمی اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ یا پورے معاشرے کے ساتھ کچھ بے چینیاں ہیں اور کچھ پریشانیاں ہیں جو معاشرے کے تقریباً 99% لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے، اور وہ پریشانی اتنی ہے کہ اپنی زندگی کو تمام تر سامان فراہم کرنے کے بعد بھی چین و سکون کے ساتھ بسر کرنے کے لیے آمادہ بھی نہیں پاتا ہے اور چین و سکون سے بسر بھی نہیں کر پاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم فکری طور پر، ذہنی طور پر اپنے زندگی کے طریقے کو گزارنے کے طور پر اتنی زیادہ بے چینی اور پریشانی کیوں محسوس کر رہے ہیں۔ سارے تجربات جو مفکرین نے اور ارباب تحقیق نے بیان کیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص سماج کے اونچے طبقے کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہے
اور اپنے سے نیچے کے طبقے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے بہترین مکان کس کے پاس ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ دولت اور مال کس کے پاس ہے، ہم اس کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہیں جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس اور دوسری زندگی کی سہولتیں فراہم ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا نفس ہم کو آمادہ کرتا ہے کہ کیوں نہیں تمہارے پاس ویسا مکان ہو جاتا، کیوں نہیں تمہارے پاس ویسی دولت ہو جاتی، کیوں نہیں تمہارے پاس ویسا سکون ہو جاتا۔ اور جب نفس اس کام کے لیے آمادہ کرتا ہے تو پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جائز اور صحیح ذریعے سے اپنے کو اس بلندی تک پہنچا دیں جہاں ہماری نگاہیں ٹھہری ہوئی ہیں یا جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس دولت، مال اور ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جائز ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں، اور جائز ذرائع سے جب ہمیں کامیابی نہیں ملتی اپنے خیال میں تو ناجائز ذرائع بھی استعمال کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں پیدا ہوتی۔ مال صحیح ملتا ہے تب بھی ہم لے لیتے ہیں، غلط اور ناجائز ذریعے سے مل جاتا ہے تب بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا نفس، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس اونچے طبقے کے برابر ہو جائیں، تو اس کوشش میں مسلسل لگے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں غلط راہوں پر چلنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں پیدا ہوتی، چلتے رہتے ہیں۔ اس کا حل ہمارے اور آپ کے مولا حضرت مولا کائنات جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دو اپنے جملوں میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا لا تنظر الی من فوقک، جو تم سے بلند ہیں ان پر نگاہ نہ لگاؤ، انظر الی من تحتک، جو تم سے کمزور اور پست حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی طرف نگاہ رکھو۔ اور اس کا فائدہ بھی مولا نے بیان فرما دیا، جب اپنے سے بلند کی طرف نگاہ رکھو گے تو تمہاری خواہشیں، تمنائیں، آرزوئیں اتنی بڑھتی جائیں گی کہ نفس تمہارا تمہیں ہمیشہ بے چین رکھے گا، کبھی تمہیں سکون نہیں دے گا۔ اور جب اپنے سے پست کی جانب نگاہ رکھو گے تو تمہارے اندر شکر پروردگار ادا کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا، اور شکر ادا کرتے رہو گے۔ اس شکر کے نتیجے میں خداوند عالم تمہیں نعمتوں سے نوازتا رہے گا اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور تو ولی اور سرپرست مانے خدا کو، سرپرست مانے رسول کو اور ائمہ معصومین کو، جو ان سے صحیح طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں انہیں دنیا کی تکالیف کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ ترقی کی منزلوں کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ میں آج ایک بات کی گزارش کروں، برسہ برس سے مجالس کا سلسلہ ہے، فرش عزا پر آتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، مومنین کی کثیر تعداد جمع ہوتی ہے، جگہ جگہ مجالس کا سلسلہ قائم ہے اور لوگ شرکت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے گزارش یہ کی ہے جہاں کہیں بھی آپ شرکت کریں تو جائزہ لیں فرش عزا سے اٹھنے کے بعد کہ ہم کچھ آگے بڑھے اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار اور اپنی سیرت میں،
یا جہاں چلے تھے آج بھی وہیں ہیں؟ اگر وہیں ہیں تو مسلسل وقت لگانا، مسلسل شرکت کرنا، اس سے ہمیں ظاہراً کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اب یہ بزرگ حضرات بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ دور قدیم میں ایک چیز ہوتی تھی جس کو کہا جاتا تھا کولہو کا بیل۔ یہ کولہو کا بیل کیا ہوتا تھا؟ ایک بڑی سی لکڑی لگی ہوئی ہوتی تھی، اس میں بیل بندھا ہوا ہوتا تھا اور وہ ایک دائرے کے اندر گھومتا رہتا تھا۔ جہاں سے چلتا تھا چل کے پھر وہیں پہنچ جاتا تھا، پھر گھومتا تھا پھر وہیں پہنچ جاتا تھا، پھر گھومتا تھا پھر وہیں پہنچ جاتا تھا۔ اگر ہم نے اپنے ایمانی پروگراموں میں مسلسل شرکت کرنے کے بعد جہاں سے چلے تھے وہیں پھر پہنچ گئے تو ہماری کیفیت وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اس کیفیت میں ہم ہیں۔ مسلسل چلنے کا نام ترقی نہیں ہے، قدم آگے بڑھانے کا نام ترقی ہے۔ اگر اسی راستے پر گھومتے رہے تو اسے ترقی نہیں کہا جاتا ہے، ایک قدم آگے بڑھ گئے تو اسے ترقی کہا جائے گا۔ ہمارا ایمان ذرا کمزور تھا، بڑھ کے آگے بڑھے تو ہمارا ایمان آگے بڑھا اور ہم ترقی کی منزل پر گامزن ہوئے۔ عمل کے لیے، اخلاق کے لیے، اپنی سیرت اور اپنے کردار کے لیے یہی ساری منزلیں ہیں۔ لیکن اگر واقعی ایمان رکھتا ہے تو وہ مسلسل ترقی کی منزلوں پر گامزن رہتا ہے۔ یہ فرمایا ہے امام نے، صبح اٹھو تو یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے یا نہیں پیدا ہوئی ہے۔ اگر تبدیلی نہیں پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے ایمان کو جانچا بھی نہیں ہے اور اپنے عمل کو پرکھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ کے خدمت میں، جو سچا ایماندار ہوتا ہے، اللہ و رسول اور ائمہ معصومین کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ ہر آن اور ہر لمحے سوچتا رہتا ہے ہم ترقی کے راستے پر جا رہے ہیں یا اسی سرکل میں اور اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ اگر ہم ترقی کے راستے پر ہیں تو ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، ہزار پریشانی پیدا ہو جائے، پریشانیاں بالکل سیدھی سیدھی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی، معتبر آدمی آپ سے یہ کہہ دے کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، آپ چاہیں تو اسے حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ بھی سوچیں گے جب ایسی جگہ پر خزانہ ہے تو ہمیں بھی چلنا چاہیے، اور جتنے سنیں گے سب اسے حاصل کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ کچھ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کچھ اور تیزی کے ساتھ چلیں گے، کچھ گرتے پڑتے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر راستے میں گر بھی گئے، خون بھی بہنے لگا، انسان پریشانیوں میں بھی رہا، تب بھی جلدی اٹھے گا تاکہ اس خزانے تک پہنچ کے وہ خزانہ حاصل کر لے۔ اسے یہ تکلیف یاد نہیں رہے گی، اگر خزانہ مل گیا تو نہ یہ چوٹ یاد رہے گی اور نہ کسی طرح اس کو پریشانی ہوگی۔ اسلام اس خزانے کا نام ہے جس کے راستے پر چلنے والا نہ پریشانی محسوس کرتا ہے اور نہ کسی طرح کی زحمت کا اسے احساس پیدا ہوتا ہے، وہ دین کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ ساری چوٹیں بھول جاتا ہے۔ میں مثال دوں، بہت آسان مثال ہے، مہندی دیکھی ہے نا، مہندی ڈائی نہیں یہ جو ملتی ہے، نہیں، مہندی کی پتی ہری ہوتی ہے کہ لال؟ نہیں بتائیے گا، روکے رہوں گا، اس میں کیا ہے، ہری ہوتی ہے۔ اس کو ہاتھ پر رکھے رہیے، سال بھر رکھیے، 2 سال رکھیے، آپ کے ہاتھ میں سرخی پیدا ہوگی؟ نہیں پیدا ہوگی، یہ سوکھ جائے گی مگر آپ کے ہاتھ کو سرخی عطا نہیں کر سکتی۔
اور اسی کو سل بٹے پر رکھ کے پیس دیجئے۔ اب اسے ہاتھ پر رکھیے، 2-4-5 منٹ کے اندر اگر ہاتھ میں سرخی نہ پیدا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ یہ سل بٹے پر رکھ کے یہ مہندی جب پیسی جا رہی ہے تو اس پتی کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اسے اذیت ہو رہی ہے، اس کا احساس ہم کو نہیں ہے، مگر ہم نے پیس اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارے ہاتھوں کو، ہماری انگلیوں کو، ہمارے جسم کے حصے کو سرخی مل جائے۔ عزیزو، اسلام وہ دین ہے جو آدمی کو سرخرو کرنے والا ہے، اور جب سرخرو کرے گا تو راستے کے جتنے مصائب ہیں، جتنی تکالیف ہیں، ان کو برداشت کرتا چلا جائے گا، برداشت کرتا جائے گا، سرخرو ہوتا چلا جائے گا، برداشت کرتا جائے گا، کامیاب ہوتا چلا جائے گا، برداشت کرتا جائے گا، آدمی کے لیے کامیابی کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ یہ سرخ ہو گیا ہاتھ اس پتی سے جو اصلی حالت میں تھی تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، پیس کے لگا دیا اپنے ہاتھ پر تو ہاتھ بھی سرخ ہو گیا، ہتھیلی بھی سرخ ہو گئی۔ یہ سرخی پیدا ہوئی ہے ان کے اس مصیبت کی بنا پر، جو مصیبتیں اس پتی کے پیسنے میں سل بٹے پر پیدا ہوئی ہے۔ آج جو ہمارے لیے اسلام بڑا آسان ہو گیا ہے، نسلی، خاندانی، خانوادے والا، ابا اماں والا، دادا دادی والا، خاندان والا، یہ اسلام جو ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے، تو ہمیں کیا احساس ہوگا کہ اسلام ہے کیا؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اسلام میں کیا طاقت اور کیا قوت پیدا ہوتی ہے؟ جو چیزیں تکلیفیں برداشت کر کے حاصل کی جاتی ہیں، اس چیز کی اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں تو دادا نے بتا دیا ہم مسلمان ہو گئے، باپ نے بتا دیا ہم مسلمان ہو گئے، خاندان کے بزرگوں نے بتا دیا ہم مسلمان ہو گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اہمیت کا احساس اسلام کی ان لوگوں کو پیدا ہوا جنہوں نے خاندان چھوڑا تھا، جنہوں نے خانوادہ چھوڑا تھا، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، جنہوں نے اپنی عزیزوں کو چھوڑا تھا، اپنے سارے ساز و سامان کو چھوڑا تھا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے۔ مگر ایک بات ضرور یاد رکھنا چاہیے، آج ان کے خاندانوں کا تذکرہ الفاظ میں پایا جاتا ہے، ان کے گھروں کا تذکرہ لفظوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اسلام جب قبول کر لیا تو جب تک اسلام رہے گا تب تک ان کا تذکرہ برقرار رہے گا، ان کی یادیں برقرار رہیں گی، اور یادوں کا برقرار رہنا بتاتا ہے آؤ اسلام کے دامن میں، جب تک خدا کا دین رہے گا تب تک تم بھی حیات رکھنے والے ہوگے، تم بھی زندگی والے ہوگے، اور تمہارا تذکرہ برابر ہوتا رہے گا۔ میں نے ایک دن ذکر کیا تھا، ایک بلال، ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کون ذکر کر رہا ہے؟ ہم اور آپ، امت اسلامیہ کے لوگ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ 2-3 لفظیں جلدی کہہ دیتا ہوں۔ سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ذریعہ آدمی کے پاس ہے احساس کرنا۔ احساس یعنی یہ جو ہمارے حواس خمسہ ظاہری ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ زبان، یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، ان کے ذریعے سے آدمی پہلے چیز کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد کی منزل ہے ادراک۔ ادراک کا تعلق ان قوتوں سے ہے جو ہماری باطنی قوتیں ہیں، اس سے آدمی ادراک کرتا ہے۔ احساس پہلے، پھر ادراک، ادراک کے بعد آدمی کے لیے وجدان کی کیفیت ہوتی ہے۔ احساس کیا تو ظاہر کو دیکھا، ادراک کیا کچھ باطن کو دیکھا، اور جب وجدان کی منزل آئی تو جتنا ادراک کیا ہے اسے اپنے اندر سمو لیا، اور جب سمو لیا تو اسی کو فارسی کے شاعر نے کہا تھا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید باز ازی من دیگرم تو دیگری۔
یہ فارسی کا شاعر کہہ کے چلا گیا، یعنی خدا اور رسول کا ماننے والا احساس کے بعد ادراک کی منزل میں آئے، اور ادراک کے بعد وجدان کی منزل میں آئے، اور جب وجدان کی منزل میں آئے گا تو جو یہ کرتا جائے گا وہی حکم خدا رہے گا، اور حکم خدا کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ دوسری حدیث کا جملہ حدیث قدسی کا سنائے دیتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کن لی اکن لک، تم میرے ہو جاؤ تو میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ اتنی عظیم ذات، اس نے کہا تم میرے ہو جاؤ تو میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ جیسے میں ارادہ کرتا ہوں تو شے وجود میں آ جاتی ہے، ایسے ہی تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ تم ارادہ کرو گے شے وجود میں آتی چلی جائے گی۔ یہ فرمان، یہ الہی فرمان جو حدیث قدسی کی شکل میں آج بھی پایا جاتا ہے، اور جب ایسی منزل آتی ہے وجدان کی، تو میں نے ابھی نام لیا ہے اسی لیے تاکہ میں بتاؤں احساس بھی ہے، ادراک بھی ہے، وجدان ہے۔ احساس میں دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، بول دیتا ہے، اور سارے اعضاء کو ظاہری استعمال کرتا ہے، حواس خمسہ۔ ادراک میں حواس خمسہ باطنی کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وجدان کی منزل آتی ہے تو یہ پورا جسم اس کا بالکل اسی سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی یہ 3 لفظیں یاد رکھیے گا تاکہ میں منزل تک پہنچا جاؤں۔ بالکل دنیا نے پہچانا ہے، بلال حبش کے رہنے والے تھے۔ تاریخ میں ان کے جسم کا نقشہ بیان ہوا ہے، میں کبھی نہیں بیان کرتا۔ اس لیے نہیں بیان کرتا کہ اگر ان کے جسمانی نقوش کو بیان کر دوں تو کردار کے بہترین نقوش چھپ جائیں گے، اس لیے جسم کے نقوش کو نہیں بیان کرتا، کردار کے نقوش دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلال غلام، سب سے پست قوم اور پچھلی انسانیت کو غلام کہا جاتا تھا۔ اب ایک لفظ اور کہہ دوں تاکہ آپ بالکل متوجہ ہو جائیں۔ اس ہندوستان میں آزادی کے بعد سے لے کے 1947 کے بعد سے لے کے اب تک ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ نیچے والوں کو اٹھاؤ اوپر لے جاؤ، بیکورڈ کو اٹھاؤ اونچی ذات کے برابر کرو، شیڈول ٹرائبز کو اٹھاؤ، شیڈول کاسٹ کو اٹھاؤ اوپر لے جاؤ۔ کتنے قانون بنے ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹ قائم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، کتنے پیپر ہیں جو بھرے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مسلسل جد و جہد میں مصروف ہیں۔ 50 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا نا، برابر ہو گئے، برابر ہو گئے ہوتے تو ڈپارٹمنٹ ٹوٹ گیا ہوتا کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، مگر ڈپارٹمنٹ آج تک قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گول اور اپنے مقصد کو حاصل ابھی نہیں کر پائے ہیں جہاں تک آپ لے جانا چاہتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ سب برابر ہو جائیں، یہ بیچ کی لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔ بلال غلام، غلام بھی ایک کے غلام نہیں ہیں، 3 افراد کے غلام۔ امیہ کے غلام، امیہ کی بیوی کے غلام، امیہ کے بیٹے کے غلام۔ کہیں سے احساس سے آگے بڑھ کے ادراک کی منزل میں، ادراک کے بعد وجدان کی منزل میں جب جناب بلال آ گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ امیہ بھی کہتا ہے چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا کہتا ہے چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑوں گا۔ امیہ کی زوجہ کہتی ہے چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا بڑی اذیتیں اٹھانا پڑیں گی۔ اگر میری پہلی مثال یاد ہو تو جو تکالیف میں ملتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اتنی اذیتیں دی کہ تاریخ میں ان اذیتوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو آدمی کانپ جاتا ہے، آدمی کے جگر میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑی اذیتیں، زیتون کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، پیروں میں رسی باندھ کے گلیوں میں کھینچا گیا،
شعلے اگلتی ہوئی عرب کی چٹان پر بلال کو برہنہ لٹا دیا گیا. جب انہیں اٹھایا جاتا تھا تو پیٹھ کی کھال نکل جاتی تھی، بہتا ہوا خون دکھائی دیتا تھا. لیکن جب کہتے تھے چھوڑ دو اسلام کو، ایک ہی جملہ تھا، جسے حق مان لیا ہے اسے ہمیشہ مانتے رہیں گے، کبھی حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق مانے جانے والی چیز ہے، حق چھوڑے جانے والی چیز نہیں. بہت تکلیف اٹھائی. ایک دن دعا کیا، پروردگار کوئی ایسی جگہ دے دے جہاں اکیلے میں تجھے یاد کر سکوں. دعا بھی کیسی کی؟ یہ نہیں دعا کی پالنے والے بچا لے، یہ نہیں دعا کی پالنے والے کوڑے نہ پڑے، پالنے والے اب مجھے زیتون کے کھولتے تیل میں نہ ڈالا جائے، اب مجھے برہنہ کر کے شعلے اگلتی چٹان پہ لٹایا نہ جائے. نہیں، دعا کی ایسی جگہ دے دے جہاں میں تجھے اکیلے میں یاد کر سکوں. بلال ابھی دعا کی تھی کہ اتنے میں امیہ کا فرمان آیا کہ آپ بلال کو بت خانے میں رکھ دو. فرمان پڑھا اور ایک دفعہ مسکرا کے کہتے ہیں پروردگار یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے. بت خانے میں رکھ دیے گئے. اب یہ آپ کے چونکہ کیف کی بات ہے اس لیے کہتا ہوں، میں پڑھتا بہت کم ہوں یہ سب باتیں. رکھے گئے. اب ایک طرف بتوں کا پورا گروہ، ایک جانب بلال. بہت دن تک رہے. بلال اللہ کو یاد کرتے رہے اور بتوں کی طرف جھکنے والے بتوں کے قریب آتے رہے. ایک ہی جگہ ہے نا، ایک ہی جگہ ہے. لفظ بدلوں، ایک ساتھ ہیں. نہیں ابھی ذوق نہیں پیدا ہوا نا، پھر کہتا ہوں. ایک ساتھ ہیں. ساتھ رہنے والا کون ہوتا ہے؟ بول دیجئے جلدی سے. تو الحمدللہ ساتھ رہنے والا وہ ہے جو صحابی ایک ساتھ، ادھر بت ادھر جناب بلال. کوئی تاریخ بتا دے کہ بلال پر بتوں کا اثر ہوا یا بتوں پر بلال کا کوئی اثر ہوا؟ ساتھ رہنے کا فائدہ نہیں ہوتا، ساتھ رہنے کا فائدہ نہیں ہوتا. توفیق پروردگار مل جائے تب فائدہ ہوتا ہے. نہ یہ بدلا نہ یہ بدلے. وہ اپنی جگہ عبادت کرتے رہے، یہ بت اپنی جگہ رہے. ایک دن ذرا موقع ملا تو ادھر سے امیہ نے آواز دی، جلدی جلدی دوڑے ہوئے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے بیٹے نے آواز دی، پھر یہ دوڑے ہوئے گئے. پھر اس کی زوجہ نے پکارا، بلال پھر دوڑے ہوئے گئے. غلام ہے نا، دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں. مسلسل جب دوڑتے رہے بلانے پر موقع ملا تو ایک دن حضور کی خدمت میں پہنچے اور جا کے ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگار کے نبی کیا اسی لیے اسلام مانا تھا کہ وہ بلائیں تب بھی دوڑوں، یہ بلائیں تب بھی دوڑوں، ادھر سے آواز آئے تب بھی دوڑوں؟ مسکرائے پیغمبر اور مسکرا کے کہا بلال کچھ دن اور برداشت کر لو، کچھ دن اور برداشت کر لو. چلے گئے بلال، پھر نہیں کوئی شکوہ کیا. آئے کب تک انتظار کروں؟ ایک آواز آئی، آمنہ کا لال عبداللہ کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، سید قریش صاحب لولا کا لما خلقت الافلاق، میرا پیغمبر مزمل مدثر یاسین طٰہٰ لقب. ایک دفعہ آواز دیتا ہے بلال اتنے دن انتظار کرو جب مکے سے میں مدینے چلا جاؤں. مدینے جاؤں تو زمین خریدوں، خرید لوں تو دیواریں اٹھاؤں، دیواریں اٹھاؤں تو کھجور کی پتوں کے چھت لگاؤں، چھت لگا لوں تو منارہ اذان بناؤں، تب آواز دوں گا بلال تمہیں.
اسی وقت تمہاری ضرورت محسوس ہوگی۔ حضور نے ہجرت فرمائی، یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، زمین خریدی، دیواریں اٹھائی، مسجد کی چھت لگائی، منارہ اذان بنایا۔ اس درمیان میں بلال بھی پہنچ گئے، مکے سے مدینے پہنچ گئے۔ یاد ہے نا آپ کو، امیہ بلائے تو دوڑیں، امیہ کی بیوی بلائے تو دوڑیں، بیٹا بلائے تو دوڑیں، چاروں طرف سے دوڑ رہے ہیں بلال۔ اور جیسے ہی منارہ اذان بنا، ایک دفعہ نبی نے آواز دی، بلال! آئے بلال، جی حضور فرمائیے۔ کہا یہ منارہ اذان، جاؤ اس پر۔ پہنچے بلال، کہا میرے لیے؟ کہا ہاں بلال جاؤ۔ آواز اذان دی، اللہ اکبر۔ ادھر سے تاجر دوڑا، ادھر سے مالدار دوڑا، ادھر سے دکان والے دوڑے، ادھر سے مزدور دوڑے، چاروں طرف سے لوگ دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھ کے آمنہ کا لال مسکرایا، بلال اب تو خوش ہو گئے، مکے میں تم اکیلے دوڑنے والے تھے، جب تک یہ آواز اذان آتی رہے گی صبح قیامت تک سارے مومنین کو آواز پر دوڑاتا رہوں گا، تاکہ دوڑ کے دیکھ تو لیں کہ بلال کی آواز اذان میں کتنا اثر پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ دوسرا فقرہ میں نے کہا تھا کہ مسلسل آزادی ہند کے بعد سے کوشش ہو رہی ہے نیچے والوں کو اٹھا کے اونچے منزل پر پہنچا دیا جائے، تاکہ یہ برابر ہو جائیں، اونچ نیچ کا تصور نہ رہ جائے۔ تو دنیا کا قانون کیا نیچے والوں کو اٹھائے گا؟ آؤ اگر دیکھنا ہو تو دیکھو کیسے پیغمبر نیچے والوں کو اونچا کرتے ہیں۔ بلال غلام ہے نا، اب آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا تاکہ میں صحیح توجیہ کر سکوں۔ بلال غلام ہے، اور نبی نے بلال کو منارہ اذان پر پہنچا دیا ہے۔ جب بلال غلام تھے تو سارے مکے اور مدینے کے سردار بلال کو یوں دیکھتے تھے، اور جب منارہ اذان پر چلے گئے تو اب سب کے سب یوں دیکھ رہے ہیں۔ یوں دیکھنا بتاتا ہے اس بلندی پر پہنچ گئے ہیں بلال جہاں انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بلال چلے جائیں گے۔ یہ بلال نہیں گئے، بلال کا کردار ہے جو بلندی پر لے جانے والا ہے، ان کی سیرت ہے جو انہیں بلندی پر پہنچانے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ عرب کے سردار دیکھ رہے ہیں۔ نہ جانے کتنی پگڑیاں گر گئی ہوں گی ایک بلال کو دیکھنے میں، وہ بلندی پر ہیں بلال، مسلسل اذان دیتے رہے۔ کون ہے یہ عرب کے لوگ؟ یہ وہ ہیں جو جنت الفردوس لگا کے نہیں آتے، جنت الفردوس کے حوض میں غوطہ لگا کے آتے ہیں۔ یہ وہ ہیں، اور ان سے نبی نے کہا یہ ہے بلال۔ اذان دیتے رہے، لوگ سنتے رہے۔ ایک دن سارے لوگوں نے مل کے کہا حضور اچھا نہیں لگتا ہے کہ بلال ہم لوگوں کی موجودگی میں اذان دیں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بلال جب اذان دیتے ہیں، بالکل لفظ ذہن میں سنبھال کے رکھیے گا، کوئی غلط نتیجہ نہ نکالیے گا۔ کہا بلال جب اذان دیتے ہیں تو یہ شین نہیں کہہ پاتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو ہم شین قاف والے، لکھنؤ میں کہہ رہا ہوں یہ فقرہ، ہم شین قاف والے ان کے درمیان بلال حبش کے رہنے والے وہ اذان دیں، ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ جیسے لکھنؤ کے لوگوں کو ہم دیہاتی اچھے نہیں لگتے، ایسے ہی عرب کے لوگوں کو حبش والے اچھے نہیں لگا کرتے تھے۔ کہا کیا کریں؟ کہا مؤذن بدل دیجیے۔ اچھا انتظار کرو، میں تو بولتا ہی نہیں جب تک وحی الہی نہ آ جائے۔
میں نے تھوڑی بلال کو مؤذن بنایا، ادھر سے حکم آیا تو میں نے مؤذن بنا دیا۔ اب وہ اذان دے رہے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن، کچھ تو ذرا دل ٹھہر گیا ہوگا ان مشرکین اور کفار کا یا ان مسلمانوں کا کہ شاید ہماری بات مان لی جائے۔ جب نبی سے کہہ دیا ہو سکتا ہے مان۔ 2-4 روز گزر گیا، مسلسل انتظار میں ہیں، دیکھیں کب آتا ہے حکم خدا۔ ایک دن نبی نے نماز کے بعد بٹھایا، کہا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ اب اور ذرا سینہ چوڑا ہو گیا، آج ہماری بات مان لی گئی ہوگی۔ بیٹھے، جی حضور فرمائیے۔ کہا ابھی ابھی جبریل آئے تھے۔ تو اور مصیبت آئی، جبریل یوں ہی تھوڑی آتے ہیں، فرمان الہی لے کے آتے ہیں۔ ابھی ابھی جبریل آئے تھے۔ تو کیا ہوا؟ کہا حکم خدا پہنچایا ہے کہ بلال کی سین خدا کے نزدیک شین ہے۔ میں سین صحیح ہے کہ شین؟ صحیح تو شین ہے، مگر خدا کہتا ہے بلال کی سین میرے نزدیک شین ہے۔ تو معاذ اللہ عیاذاً باللہ خدا غلط کو صحیح کہہ رہا ہے؟ نہیں، خدا غلط کو صحیح نہیں کہہ رہا ہے۔ خدا لفظوں کی ادائیگی نہیں دیکھتا ہے، دل کی گہرائی میں چھپے ہوئے جذبے کو دیکھتا ہے۔ جب یہ بلال کہتے ہیں یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ شین نہیں ادا کر پاتے، تب بلال ہی رہیں گے مؤذن۔ اب ایک بات مجھے اور یاد آئی، بلال مؤذن کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے آؤ مسجد کی طرف۔ مؤذن کسی نمازی کی نماز کا ذمہ دار ہے؟ بلا دیا اس نے، آؤ نماز پڑھو، ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن مسجد کا امام اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا ذمہ دار ہے نا ذمہ دار؟ تو جو صرف بلانے والا ہے وہ نبی نہیں بناتے، جو صرف دعوت دینے والا ہے اسے نبی مؤذن نہیں بناتے۔ تو نبی امام کیسے بنا دیں گے بغیر حکم خدا کے؟ جو سارے مومنین کی نمازوں کا ذمہ دار ہوگا، بنائیں گے تو حکم خدا ہوگا تبھی امام بنائیں گے۔ اور جب حکم خدا سے امام بنے گا تو کسی دوسرے کو مصلی پر جانے کا تب تک حکم نہیں ملے گا جب تک حکم خدا نہ آ جائے۔ کوئی اگر چلا جائے تو اس سے مصلیوں کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا، غلط جگہ جانے والے کی نماز پر اثر ہوگا، اور مصلیوں کی نماز پر کوئی اثر نہیں پیدا ہوگا۔ یہ اپنی نمازیں ادا کرتے رہیں گے فرادہ کے ساتھ۔ تو یہ اتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ مؤذن نہیں بدلا جائے گا، مگر پیغمبر دیکھیے تو کہاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک وقت وہ آیا جب آ کے کسی نے کہا کہ حضور یہ بلال عجیب و غریب آدمی ہیں، ان کو کسی نے اپنے پیسے سے آزاد کرایا، تو یہ کبھی اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتے جس نے پیسے خرچ کر کے ان کو آزاد کرایا۔ اب یہ جو بہن صدور سے میں پڑھ رہا ہوں، نبی نے فرمایا ہوگا اگر اپنے پیسے سے آزاد کراتا تو بلال بے وفا نہیں ہے، اس کا ضرور تذکرہ کرتے جو اپنے پیسے سے آزاد کرانے والا۔ کہا پھر کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کہا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کہا جاؤ بلال سے پوچھو کیا بات ہے۔ تو بلال سے جیسے ہی پوچھا آواز دی بلال نے، جس نے دنیا میں مجھے آزاد کرایا اس کا ذکر کر کے میں کیا کروں گا،
اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو آخرت میں مجھے آزاد کرانے والا ہے. تو مولا کائنات کی ذات آخرت میں آزاد کرانے والی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اس لیے یہ اتنی باتیں تو دھیرے دھیرے میں نے یہاں تک پہنچا دی ہیں. بلال اس منزل پر ہیں کہ جب ان سے پرانی ان کی تکالیف کو بیان کیا جاتا تھا تو بلال مسکرا کے کہتے تھے، روز کہتے تھے چھوڑ دو اسلام، روز کہتے تھے چھوڑ دو اسلام، روز کہتے تھے چھوڑ دو دین، روز کہتے تھے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. میں نے نہیں چھوڑا. تو بلال تمہارے اندر کون سی کیفیت پیدا ہوئی؟ بلال کا جملہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے. بلال آواز دیتے تھے اگر مجھے، دیکھیں یہی ہے وجدانی منزل، احساس ادراک پھر وجدانی منزل. بلال کہتے تھے اگر میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دی جائے، پھر میرے جسم کو جلا دیا جائے، جلانے کے بعد راکھ بنا دیا جائے، اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے. اب یہ راکھ اگر ہوا میں ٹکڑوں میں تبدیل ہوئی تو جب یہ ٹکڑے زمین پر گریں گے تو ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد. یہ علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اور یہ علی سے محبت اور عقیدت رکھنے والا ہوتا ہے. یہ بات میں نے آپ کے خدمت میں گزارش کی ہے اور برابر آپ سنتے بھی رہتے ہیں. کل میں نے جہاں چھوڑا تھا وہ پھر ملا دیتا ہوں. اپنے جائز مال سے حق کا ادا کرنا آسان ہے کہ مشکل؟ نہیں بولیے گا نا. اپنے جائز مال سے حقوق کا ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اپنا ہوتا ہے اس پر مال خرچ کرنے میں کوئی دشواری، باپ بیٹے پر مال خرچ کرتا ہے کوئی دشواری، شوہر زوجہ پر مال خرچ کرتا ہے کوئی دشواری نہیں ہے، بیٹا باپ کے لیے مال خرچ کرتا ہے کوئی دشواری نہیں ہے. لیکن جیسے ہی مذہب کہتا ہے یہ ان کا حق ہے دے دو، وہ ان کا حق ہے دے دو، وہ ان کا حق ہے دے دو، وہ ان کا حق ہے دے دو، یہ خدا کا حق ادا کر دو، یہ رسول کا حق ادا کر دو، یہ ائمہ طاہرین کا حق ہے اسے ادا کر دو، بڑا مشکل پیدا ہو. ہاں مول صاحب ادا تو کرنا چاہیے، اگر کیا کریں کر نہیں پاتے. اور اگر خداوند عالم ہر ایک کو توفیق دے اور اگر کہیں نکال دیا ہے تو قسم خدا کی انتظار کرتا ہے ہر مالدار کے کوئی لینے والا آ کے ہاتھ پھیلائے تو میں دے دوں. اور میرے جیسے مولوی صبح سے شام تک مالداروں کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے، دیکھیے کتنی جلدی یاد آیا. دروازے پہ ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں، ہمیں دے دو، ہمیں دے دو، ہمیں دے دو. مالدار اگر حق نکالتا ہے یہ ایک فریضہ ادا کر دیا، اس پر بات مکمل نہیں ہوتی ہے. اگر حق نکالے تو اس کا فریضہ ہے حقدار تک پہنچانا، حقدار تک پہنچانا یہ اس کا فریضہ ہے. مستحق کا دروازے پہ آ کے سوال کرنا یہ مستحق کا کام نہیں ہے. ہمارا مزاج ہی بدل گیا ہے. کل میں نے کہاں روکا تھا؟ 3 لفظیں میں نے کہی تھی، اس کی تشریح کیے دیتا ہوں. یہ گھروں میں شادیوں کے بعد جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ابھی سب ملا دوں گا ایک ساتھ. کیوں پیدا ہوتے؟ دین کا مزاج نہیں ہوتا تو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی تو جھگڑے ہوتے ہیں. حق دیا نہیں جاتا تو جھگڑا ہوتا ہے. نہیں اب دوسرا لفظ کہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں، بگڑے ہوئے معاشرے میں، خراب معاشرے میں ایک چلن ہے
رشتہ بعد میں ہوتا ہے محبت، بولیے نہ بولیے میں کہوں گا ضرور، رشتہ بعد میں ہوتا ہے محبت، تعویل یہ کی جاتی ہے پہچان تو لیں کہ زندگی گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی ہے۔ ہمیں 2 دن میں، 4 دن میں، مہینے بھر میں سب کا مزاج پہچانا جا سکتا ہے۔ گرگٹ کتنا رنگ بدلتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن عورت کتنا رنگ بدلے گی یہ کسی کو پتا۔ تو گرگٹ کے رنگ کا تو احساس ہوتا ہے، مگر اس میں کتنے رنگ ہیں میں قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں۔ سب کے مکر معلوم ہے، مگر قرآن کہتا ہے ان کیدکن عظیم، ان کی مکاریاں بڑی عظیم ہیں۔ تو 4 دن میں تم رنگ پہچان لو گے، زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل کر لو گے؟ نہیں۔ اصل میں جتنا اختلاف ہوتا ہے اس کا سبب یہی ہے، محبت پہلے کر لی جاتی ہے، رشتہ بعد میں ہوتا ہے نا؟ بالکل متوجہ، کہیں آنکھ بند نہ ہونے پائے۔ بعد میں رشتہ ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، اور جوڑے کے بعد کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت، مودت، الفت، پیار پیدا کیا، قرار دیا ہے۔ تو رشتہ ہے پہلے اور محبت ہے بعد میں۔ جب محبت پہلے ہو جاتی ہے اور بعد میں رشتہ ہوتا ہے تو خزانے محبت خالی ہو چکا ہوتا ہے، پھر رشتے کے بعد سوائے جھگڑے کے اور کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ اور اگر رشتہ پہلے ہو قرآن کی روشنی میں تو خزانے محبت کا بحر بے کناں رواں دواں رہتا ہے، اور جب رواں دواں رہتا ہے تو محبت میں پوری زندگی بسر ہوتی رہتی ہے، زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ مگر ہمارے ہاں اس کے بالکل برخلاف ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کسی دوسرے کی تقلید میں یہ سارا کام ہوتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں مرجع کی تقلید کرو تو کوئی نہیں مانتا، اور جب انگریزوں کا طریقہ یاد آتا ہے تو سب تقلید میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں وہ ایک ہی لفظ تو ہے تقلید، ان کی تقلید کر لو تو نجات کا سامان فراہم ہو جائے، ان کی تقلید کرو گے سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ مگر مان لیتے ہیں۔ اب دوسرا لفظ سن لیجئے، مال نکالنے کے بعد، حق نکالنے کے بعد پہنچانا ضروری ہے۔ جو حق نہیں نکالتے ہیں، بالکل ہاتھ جوڑ کے بڑی جرات اور ہمت سے کہتا ہوں، خدا مال نکلوا لیتا ہے، چاہے جائز راستے میں نکالو یا ناجائز راستے میں، نکلوا لیتا ہے مال، چاہے جائز راستے میں نکالو یا ناجائز راستے میں نکالو۔ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا، قارون کتنی بڑی دولت تھی، یہ علماء بھی تشریف فرما ہے، کوئی صاحب اگر فیگر بتا دیں کہ کروڑ، کہ ارب کتنا تھا، ملین میں بتا دو تو ارب لوگ بہت کم جانتے ہیں کتنا۔ آج تک کسی تاریخ نے فیگر نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں لا دی جاتی تھی، وہ بھی کہیں 40 اونٹوں کا تذکرہ ہے، کہیں اور جگہ۔ تو جن اونٹوں پر چابیاں لا دی جاتی ہوں ان کے سیف کتنا رہا ہوگا، خزانہ کتنا رہا ہوگا۔ اس قارون سے بھرے مجمع میں جہاں اللہ کا نبی جناب موسیٰ تبلیغ کر رہے تھے، سب سے کہا اپنے مال کو پاکیزہ کرنا ہے تو زکوٰۃ نکالو۔
کچھ نہ نکالا، قارون سے کہا تم بھی نکال دو۔ کہا موسیٰ دیکھیے کتنا بڑا بے وفا ہے، سیکھا ہے سب موسیٰ ہی سے کہ کہاں سے دولت ملے گی، پھر انہی سے کہتے ارے اپنے بازوؤں کی طاقت سے کمایا ہے، اب کہتے ہیں زکوٰۃ نکال دو، ہم نہیں نکالیں۔ دھیرے دھیرے موسیٰ نے گھٹایا، اتنا گھٹایا کہ موسیٰ نے یہ کہا بس اگر پورے مال سے 2 درہم نکال دو تمہارا مال، نبی وعدہ کر رہا ہے تمہارا مال پاک ہو جائے گا اگر 2 درہم تم نکال دو۔ کہا نہیں 2 درہم بھی نہیں نکالیں گے، 2 درہم بھی نہیں نکالیں گے۔ اور یہ ہمارے سماج میں ایک بہت خراب چلن ہے، مولوی صاحب اگر مسلسل موعظہ کہتے رہیں اور کسی خاص آدمی کو بہت چوٹ لگتی ہو موعظے سے اور اتفاق سے مالدار بھی ہو، دولت مند ہو، تو پہلے تو کوشش کرے گا مولوی صاحب یہ موعظہ کہنا ہی بند کر دیں، اور اگر مولوی صاحب مصر رہے کا حکم خدا ہے موعظہ کہتا رہوں گا، تو آخری اس کی کوشش یہ ہوتی ہے مولوی صاحب کو ہی نکال دو، نہ یہ رہ جائیں گے نہ موعظہ کہیں گے نہ یہ باتیں کہیں گے، انہی کا کردار خراب کر دے رہے۔ پہلے بہت سلام کرتے تھے، اب جب ذرا مزاج بگڑ گیا تو نئے نئے عیوب تلاش کیے جاتے ہیں، یہ تو مولوی صاحب ایسے ہیں، یہ مولوی صاحب ایسے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، کسی کا عیب دیکھنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش مت کیجیے، ہر ایک کی خوبیاں تلاش کیجیے، ہر ایک کی اچھائیاں ڈھونڈیے، ہر ایک کے اندر کون سی خوبی پائی جاتی ہے اسے تلاش کیجیے، تاکہ ہماری بھی زندگی سدھری رہے اور دوسروں کی زندگیاں بھی صحیح راستے پر رہیں، کہتے رہے۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا، قارون نے، میں نے جو بات کہی ہے اسے ذہن میں رکھیا، خدا مال نکلوا لیتا ہے، جائز راستے میں نکالو یا ناجائز طریقے پر۔ قارون نے ایک عورت کو تیار کیا، اسے درہم و دینار کی تھیلی دی، کہا یہ تھیلی لو، جب موسیٰ کہیں کہ اپنا مال پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالو تو تم کھڑی ہو کے کہہ دینا موسیٰ پہلے اپنا کردار تو پاک کرو۔ اب مجمع میں تو آج چوڑا ہو کے بیٹھا ہے نا کہ آج جناب موسیٰ کے بارے میں باتیں ہوں گی، یہ عورت کہے گی، تقریر کرتے رہے موسیٰ، اٹھتی ہی نہیں، آخر میں اس نے خود کہا اٹھتی کیوں نہیں؟ اب تو مجمع نے سمجھا ہوگا سدھا کے لایا ہے، تیار کر کے لایا ہے۔ اٹھی، اٹھ کے اس نے کہا یہ درہم و دینار کی تھیلی یہ قارون نے مجھے اس لیے دی ہے تاکہ میں موسیٰ کے کردار پر عیب تلاش کروں، عیبدار بنا دوں موسیٰ کے کردار کو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ کے کردار میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، موسیٰ کا کردار بالکل پاک و پاکیزہ ہے۔ دیکھیے خدا نے دولت نکلوا لی یا نہیں نکلوا لی، 2 درہم نکال دیے ہوتا مال پاک و پاکیزہ ہوتا، یہ درہم و دینار کی تھیلی نکلوا لی، واپس نہیں گئی اس کے بعد۔ مگر اب ایک لفظ یہاں فضیلت کا گوشہ ہے وہ کہہ دیتا ہوں، قارون نے جسے تیار کیا تھا کہ جاؤ اللہ کے ہادی کے کردار میں عیب بیان کرو، اس خاتون نے موسیٰ کے کردار کا عیب بیان کرنے کے بجائے موسیٰ کے کردار کی خوبی بیان کی۔ مگر مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملا کہ یہ عورت جو آئی ہے اس نے اپنا بھی کردار بدل دیا ہو، اپنی بھی سیرت بدل دی ہو، اس پر بھی اثر پیدا ہو گیا ہو۔ نہیں، یہ تو بلندی ایک اور موسیٰ کے کردار میں پائی جاتی ہے جو ہمارے سلسلہ ہدایت کا موسیٰ ہے۔ جب بادشاہ وقت نے بھیجا تھا جاؤ امام موسیٰ کاظم کی عبادت میں ایسا خلل پیدا کر دو کہ نہ وہ عبادت کرنے والے رہ جائیں،
نہ عبادت گزار رہ جائیں۔ رات بھر وہ خاتون دیکھتی رہی، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا میرے مولا نے، مسلسل سجدے میں رہے۔ اور جب صبح فریضہ صبحی ادا کرنے کے بعد سر اٹھایا اور بادشاہ کے لوگ آ گئے، دروازہ کھلوایا، کھولا دروازہ تو دیکھا ایک سجدہ کرنے والا نہیں ہے۔ ایک جانب امام سجدہ کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ خاتون سجدے میں ہے۔ تو اب تو پتہ چلا نبوت اپنا کردار بچاتی ہے مگر دوسرے کے کردار پر اثر انداز ہو جائے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ امامت کا کردار ہوتا ہے، اپنا بھی کردار بچا لے، دوسرے کے کردار پر اثر انداز بھی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ بس یہ جو بات نکل جاتی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، صرف 2 منٹ باقی ہے۔ بس انشاءاللہ چند لمحے مصاحب کے آپ کے خدمت میں گزارش کر دوں، ابھی تو بہت باتیں تھیں، کل انشاءاللہ آخری مجلس 5-7 منٹ زیادہ سننے کے لیے تیار رہیے گا۔ اب آخری فقرے اس سلسلے میں کہتا ہوں، مانے خدا کو مانے، مانے سرپرست رسول کو مانے، مانے ائمہ معصومین کو مانے، اور جنہوں نے ان مقدس ہستیوں کو اپنا سرپرست مانا وہ مصائب سے گھبرائے نہیں۔ تکالیف میں ان کے چہروں کی تمازت، ان کے چہروں کی روشنی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ انہوں نے دیکھا، کون سوچ سکتا ہے کہ کربلا کے معرکے میں حسین کے ساتھی جتنے مصائب کو برداشت کر رہے تھے، برداشت کرتے ہوئے کس طرح اطمینان کی تصویر بنے ہوئے تھے، کس طرح مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے کل تذکرہ ایک جوان کا کیا تھا کہ وہ جوان اپنی قربانی اس انداز سے اس نے پیش کی ہے کہ حسین خود اپنے کڑیل جوان کے قریب پہنچے، سر اٹھا کے زانوں پر رکھا ہے۔ صرف 2-3 جملے کہوں گا عزیزو، اگر کبھی سوچئے گا تو خود بخود آنسو روا ہو جائیں گے۔ سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، ٹوٹا ہوا نیزہ میرے مولا نے سینہ علی اکبر سے نکالا، جو پڑھا جاتا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ اور ایک دفعہ باپ نے دیکھ لیا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہے کوئی باپ جو اپنے نوجوان کو اس کیفیت میں دیکھ سکے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے کہا تھا حسین نے، اور چلے جاؤ، جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، نہیں دیکھ سکو گے اپنے جوان کو دنیا سے جاتے ہوئے۔ اور حسین فاطمہ کا لال فرزند زہرا بیٹھا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ نکالا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، دیکھ لیا سر زانوں سے اٹھا کے زمین پر رکھا، مگر ایک دفعہ محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ مڑ کے حسین نے دیکھا ایک بی بی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی حسین کی پشت کی جانب کھڑی ہوئی ہے، رک کر کے کہا، زینب خیمے میں چلی جاؤ زینب۔ فقرہ سن لو، ختم کر دیا میں نے۔ آئی زینب، حسین کا حکم سن کے زینب واپس ہوئی۔ اب یہ خواتین جو خیموں میں تھیں، جنہوں نے زینب کو جاتے بھی دیکھا تھا اور واپس آتے بھی دیکھا تھا، ان بیویوں کا بیان یہ ہے کہ جب زینب گئی تھیں تو بالکل چادر سفید تھی، لیکن جب شہزادی واپس آئی ہے تو سفید چادر پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے بیویوں نے برداشت کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، مگر خیمے میں داخل ہو کے ایک دفعہ آواز دی ہوگی، بیویوں میری گود کا پالا کربلا کے مقتل میں ظالموں کے ظلم کا نشان، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری قلیل ادا کو قبول فرما، ہم سب کو ادائے حسین زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، جو مومنین جہاں کہیں بھی زحمتوں میں ان کی زحمتوں کو دور فرما۔ یہ اس زمانے میں جو ایک وبا یا بلا ہے، اس بلا سے تمام صاحبان ایمان کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے علماء اعلام کو محفوظ فرما۔ خدایا مومنین کی دینی دنیاوی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم جناب شمس الحق صاحب اور جملہ مومنین و مومنات کو اشارہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔